بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، دو جمعہ قبل آپ حضرات کے سامنے دعوت کے پیغمبرانہ اصول بیان کیے تھے. جس میں 5 اصول بیان کیے گئے، ان میں سے پہلے 3 پر تفصیلی گفتگو ہو چکی. صرف یاد دہانی کے لیے کہ وقت زیادہ گزر گیا ہے کہ پہلا اصول جو ہے کہ اصلاح امت فکر، کہ امت کی اصلاح کی فکر ہو. دوسرا یہ ہے کہ دعوت کے کام کرنے کا جذبہ، اور تیسرا یہ کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی و شفقت ہو. یہ 3 اصول تفصیلاً بیان کر دیے گئے. اب چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اب جب باری آئے گی بات کرنے کی، دعوت دینے کی، جب انسان میں اصلاح فکر امت بیدار ہوا، کام کرنے کا جذبہ اس کے اندر آیا اور اللہ کی مخلوق پر اسے ترس آیا کہ یہ دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں،
مسجد سے دور ہو کر اپنے رات دن کاٹ رہے ہیں، ان کو کچھ اللہ کا کلام سمجھایا جائے، اللہ کی بات ان کو بتلائی جائے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے محبوب آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر، حالانکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مشن دعوت رہا ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے شفقت کی تعلیم دی ہے، بھلی بات کہنے کی تعلیم دی ہے، اور اللہ کے بندوں کو ڈرانے کی تعلیم دی ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور دعوت کی ذمہ داری کو آپ کے کندھوں پہ ڈالا گیا تو آپ کو طریقہ کار یہ بتلایا گیا، کام کا طریقہ یہ بتلایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، لوگوں کو اللہ کی معرفت کرائیے حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ تفسیر بحر محیط کے اندر حکمت کی یہ تعریف لکھی ہے کہ حکمت اس درست کلام کو کہا جاتا ہے کہ جس کو مخاطب ایکسپٹ کرے، چاہے اگرچہ اس کے مخالف کا ہے، چاہے اس کے مزاج کے خلاف بات کہی جا رہی ہے، لیکن اس کو اس انداز کے اندر کہنا کہ وہ بھی اس کا اقرار کرے کہ بات ان کی صحیح ہے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت کہتے ہیں۔ تو چوتھا اصول جو پیغمبروں کا تھا وہ حکمت کا تھا، کہ وہ حکمت کے پیش نظر کس آدمی سے کس انداز میں بات ہوگی، موقع کیا ہے، موقع کی مناسبت سے بات ہوگی، یہ نہیں کہ جہاں دیکھو اسی طریقے سے، نہ آدمی کے مزاج کو پرکھا، نہ اس کی سچویشن کو دیکھا، نہ اس کی پوزیشن کو دیکھا اور ہم چلے دعوت دیں۔ جب بھی ہم اس کام کو اپنی منمانی پہ کریں گے اور جب بھی اس کام کو نہج نبوت کے خلاف لے جایا جائے گا تو اس کام سے فائدہ تو بہت دور رہا بلکہ نقصان اٹھانا پڑے گا، کہ یہ کام کہ جس کی نسبت انبیاء علیہم السلام کی طرف کی جاتی ہے تو پھر اس کو نہج نبوت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حکمت اسے کہتے ہیں کہ موقع کی مناسبت کے ساتھ بات کو اس انداز کے اندر کرنا کہ مخالف بھی اس کا اقرار کرے۔ اب مخالف کا لفظ آیا تو اس پر ایک بات یاد آئی کہ آج کل بغیر تحقیق کے اور بغیر علم کے ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشے جاتے ہیں۔ تو شریعت نے اختلاف کرنے کی اجازت دی ہے، مخالفت کرنے کی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شریعت نے اختلاف کرنے کی اجازت دی ہے، مخالفت کی نہیں، اور اختلاف بھی ہمارے لیے اسی وقت گنجائش رکھتا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے حصے کی دلیل ہو۔ میں اپنا کوئی موقف قائم کر رہا ہوں تو میرے پاس میرے موقف کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک صحابی آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شکایت درج کراتے ہیں اپنے اہلیہ کی
کہ شکایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں 2 سال سے سفر میں تھا، 2 سال کے بعد میں آیا ہوں، 2 سال کے بعد میں آیا ہوں، بڑی خوشی کے ساتھ میں گھر لوٹا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری عورت حاملہ ہے۔ فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس نے بدکاری کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حاملہ ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے، اور اسلامی شریعت کے رول سے اور اسلامی اصول کے مطابق اس کو رجم کیا جائے۔ اس صحابی نے مطالبہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی میٹنگ بلائی، ان کا کیس سامنے رکھا اور کہا کہ ان کی بات بالکل عقل کے مناسب ہے کہ یہ 2 سال تک باہر رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عورت حاملہ ہے، تو اس صورت کے اندر تو عورت پر رجم ہی آئے گا کہ عورت کو سنسار کیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا امیر المؤمنین، آپ کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں، آپ کی بات ہمیں مسلم ہے، لیکن ایک بات میری بھی سن لیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ابھی اس عورت کا رجم کرنا درست نہیں ہے، ابھی اس عورت کا رجم کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، قصور عورت نے کیا ہے، بچے نے نہیں کیا ہے، وہ بھی ایک جان ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، وہ بچے کو جن نہ دے، وہاں تک عورت کو مہلت دے دی جائے۔ اور باقاعدہ حضرت معاذ بن جبل نے اپنا موقف قائم کیا، اور اس کے اوپر حضرت امیر المؤمنین کو دلیل بھی دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنائے۔ یہ تو ہم 14ویں صدی کے مسلمان ہیں کہ ہمیں حدیث پہ حدیث سنائی جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان کیا جائے، قرآن کو واضح طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن پھر بھی ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے من میں آئے۔ ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس منصب ہے، تو میری عقل کے خلاف جانے والا کیسے کھڑے ہو گیا؟ نہیں، یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کے اندر تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، کہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہونے کے باوجود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنائے، امیر المؤمنین نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ فرمایا کہ عورت کو مہلت دے دی جائے جب تک کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب اس عورت نے بچے کو جنا، بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ اس بچے کے ثنایا دانت آ چکے تھے، آگے کے 2 دانت آ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ماؤں نے معاذ بن جبل جیسے بچوں کو جننا چھوڑ دیا ہے۔ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا۔ تو اختلاف ممدوح ہے، مباح ہے، لیکن اس کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے۔ مخالفت کی تو کسی بھی حالت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نہج نبوت کے ساتھ چلیں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اس کام کو کریں گے، انشاءاللہ ہماری ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا، سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے، سامنے والے کے منصب کا بھی خیال کرنا ہے، ہمارے مخاطب کو دیکھنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، دنیاوی
اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں اس کے پاس اس لیے گیا ہوں، وہ میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے اللہ نے مجھے دین کی سمجھ عطا کی ہے اور مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں اس بندے کو بھی سمجھاؤں۔ لیکن آج ہم چل کے دیکھیں ہماری بات کرنے کے انداز کیا ہے، کہاں سے ہماری باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اس لیے معاف کرنا، تھوڑے کڑوے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آج کام کے اندر ہم دیکھیں کہ ظاہری اعتبار سے بہت کچھ نظر آ رہا ہے کہ کام بہت پھیل رہا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ اس کے ذریعے جو مساجدیں پہلے آباد ہوا کرتی تھی وہ مسجدوں کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں مل رہا ہے۔ 24 گھنٹے مسجدیں کھلی رہنے کے باوجود اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ابھی ہماری مسجدوں میں یہ نہیں ہے کہ نماز ہو گئی مسجد میں تالا لگا دو، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نمازوں کے وقت کے علاوہ آ کر دیکھیں کہ مسجد میں کون نظر آتا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ مسجد 24 گھنٹے آباد رہا کرتی تھی، وقتاً فوقتاً لوگ آتے جاتے رہتے تھے، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا، کوئی قرات کرتا، کوئی اپنا کلام یاد کرتا، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا، کوئی چاشتے کی نماز پڑھتا، کوئی ذکر و اذکار کے اندر رہتا، اور مسجد ہمیشہ آباد رہتی تھی۔ لیکن آج وقتی طور پر کام کرنے کو ہم نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ ملاقات کر لی، میں نے بہت کچھ کر لیا، میں نے آج گشت کر لیا، میں نے بہت کچھ کر لیا، میں نے آج مشورے میں بیٹھ گیا، میں نے بہت کچھ کر لیا۔ ہم سوچیں کہ ہمارے مشورے کے اندر جو باتیں سوچی گئی، جن باتوں کی اور جن ذمہ داریوں کو تقسیم کیا گیا، اس کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ مشورے میں دیکھا جائے 20 آدمی، 25 آدمی، 30 آدمی، لیکن کام کو پورا کرنے والے جگہ 5 ہوں گے، 6 ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، کام کو مذاق نہ بنائیں، یہ کام نبوت والا کام ہے۔ نہج نبی کے ساتھ چلے، فکروں کے ساتھ چلے اور حکمت کے ساتھ بات کو پیش کرے۔ جب بات کرنے جائیں اسی وقت یہ نیت بنائیں کہ یہ سب کچھ میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں اور میرے اس بھائی پر شفقت کرنے کے لیے، کہ اس کو ایک خطرے سے بچانے کے لیے، اللہ کی دھمکی سے بچانے کے لیے، اللہ کے غصے سے بچانے کے لیے اور اللہ کے قہر سے بچانے کے لیے اس کو میں یہ دین کی بات بتا رہا ہوں۔ ہماری تو ملاقاتوں بھی غیبت کے ساتھ ہوتی ہے، ملاقاتیں غیبت کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ ذرہ برابر ہمیں امت کے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے، امت کے حال کے اوپر رونا نہیں آ رہا ہے، ایک فارمیلٹی پورا کر رہے ہیں۔ کیا یار یہ محلے کے اندر مجھے ذمہ دار مانا ہے، یہ محلے کے اندر میں مسجدوں میں جڑتا ہوں، تو اب ظاہر سی بات ہے مجھے کام بھی تو تھوڑا کر کے بتانا پڑے گا، بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ یہ ذمہ داری کس نے ہم پر ڈالی ہے، ہمیں کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے۔ آج آدمی سوچتا ہے کہ کسی بڑے نے کہہ دیا ہے، فون آ گیا، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے اور گھر کے کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں نہیں؟ صاحب کا فون آیا ہے، باس کا فون آیا ہے، مینیجر کا فون آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ کام نمٹا کے ہوئے تجھے اتنے بجے یہاں پہنچ جانا ہے، اس لیے میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن دعوت کے کام کے اندر کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم اپنے تقاضے کو آگے پیچھے ہم نے کیا؟
کہ منگل کو میرا گشت کا دن ہے، صبح مشورے میں 30 آدمی تھے، گشت میں جڑنے والے تھے کہ 10 ہو گئے، 10 ہو گئے۔ پھر گشت کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ہمارے سارے کام ادھورے رہتے ہیں، سارے کام ادھورے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نتائج چاہتے ہیں کہ ہمیں بہتر سے بہتر نتائج مل جائے۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا مذاق نہ بنائیں، کام کو ذمہ داری کے ساتھ نہج نبوت کی ترتیب پر کریں۔ تو بات کرنے کا پہلا انداز کیا بتایا؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت آپ لوگ جو پہلے آئے تھے ان لوگوں نے سن لیا حکمت کسے کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ بات کرنے کا کہ باتوں میں کیا کہا جائے گا، باتوں میں کیا کہا جائے گا۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت۔ بھائی بولنا تو ہر ایک کو ہے، موعظہ یعنی نصیحت کرنا، موعظہ یعنی نصیحت کرنا، لیکن الحسنہ کی قید لگائی۔ یہاں قید اس لیے لگائی کہ آدمی کبھی نصیحت کے اندر وہ انداز اختیار کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے مخاطب کی دل شکنی ہوتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا دل نہ ٹوٹے اور اس کو بھلی باتیں کہیں، اس کے لیے الحسنہ کی قید لگائی ہے کہ ہمیں صرف اس کو نماز کی اس کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ ارے کوئی ہمارا بھائی کسی گناہ میں مبتلا تھا، ہماری ملاقاتوں نے، ہماری دعاؤں نے اور اس کی طلب نے اس کو راہ راست کی طرف موڑا ہے، تو پھر بار بار اس کو اس گناہ کا تذکرہ اس کے سامنے نہ کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے، پکی سچی توبہ کر لے، اس کے بعد اگر کوئی اس کو اس گناہ پر آر دلائے، اب کچھ وقت لگا، توبہ کر لی، سارے فضول کام اس نے چھوڑ دیے، اب اس کے بعد کچھ نصیحت کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، تو کسی پتہ ہے وہ ابھی تک کہاں تھا، سوچوئے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو فرمایا کہ اس گناہ پر اس کو آر دلائے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت تک موت کا مزہ نہیں چکھے گا جب تک اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ تو اپنی زندگی میں توبہ کر چکا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی جیسی جو اس کی پچھلی زندگی تھی اس جیسی زندگی ہم گزارنا شروع کر دیں؟ اس لیے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز کے اندر بات ہو، اس کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے سامنے بات کی جائے۔ اسی لیے ہمیں سوٹ میں ہمارے اکابرین یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی گشت میں جائے تو ایمان کے بڑے بڑے فضائل بیان کریں۔ اب وہ بڑے بڑے فضائل بیان کرنے میں کچھ عالموں کے پاس جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ حضرت میں جب گشت میں متکلم بنتا ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں، ان باتوں میں میں اتنی روایات بھی پیش کرتا ہوں، اس میں کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ کئی روایتیں موضوع، من گھڑت، موقوف ہم دنا در دے دیتے۔ سب سے مشہور رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کے لے جائیں گے تو اللہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا، ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ میں نے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی دونوں روایتوں کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا تھا۔
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، کسی غلط بات کو میری طرف نسبت کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مِنَ النَّارِ، اور بعض روایتوں میں ہے فَلْيَقْعَدْهُ مِنَ النَّارِ، کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے بات کرنے میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے، علمی کتابوں کا مطالعہ رکھنا چاہیے، علماء سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں سے سنا وہیں سے چل دیے۔ جب انشاءاللہ مطالعے کے ساتھ اپنے اکابرین کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت کے مطالعے کے ساتھ بات کی جائے گی، انشاءاللہ وہ بات کے اندر ضرور اثر آئے گا۔ اس لیے آگے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مخالفت کا تذکرہ آیا۔ اگر کوئی بحث و مباحثہ کرے تو فرمایا کہ اس کو جواب بھی کیسے دینا ہے؟ اچھے انداز میں جواب دینا ہے، اچھے انداز کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے کہ معاملہ یہ ہے، آپ سمجھیے رہے، نہ یہ کہ اس کے اوپر غصہ ہو گئے اور اس کے موقف کی ہم نے دھجیاں اڑا دی۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی مخالفت پر اپنے آپ کو برانگیزتا اور غصے میں لے آتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سامنے والے کا موقف سمجھا ہی نہیں، کہ سامنے والے کا موقف سمجھتا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا، سامنے والے کے موقف کے متعلق اس کے پاس کچھ بات ہوتی اس کو پیش کرتا، لیکن یہاں پر وہ اس کے اوپر برانگیزتا ہو رہا ہے، اس کے موقف کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود صاحب اصلاح بن کر بھی وہ کچھ سمجھ نہیں رہا۔ اس لیے ہم قرآن کے طرز پر چلے، قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے، یہ مبارک کام ہے، اس کی عظمت کو اپنے دل میں لائے، اس کے جو اصول قرآن نے بیان کیے ہیں، سورہ نحل میں یہ آیت کریمہ موجود ہے جہاں پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آداب کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے معالم العرفان کے اندر اور اسی طریقے سے ذخیرۃ الجنان کے اندر یہ ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں تبلیغ کو سمجھایا گیا ہے کہ تبلیغ کیا ہے، تبلیغ کیسے کی جائے گی، تبلیغ کس انداز میں کی جائے گی، کس موقع کی مناسبت سے کی جائے گی، یہ قرآن ہمیں سمجھائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائیں، اور قرآن کریم نے جو اصول تبلیغ بیان کیے ہیں اس کے مطابق ہمیں اس کار خیر کو اور یہ بہت عظیم الشان محنت کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان مادر علمی جامعہ دارالعلوم حسنیہ سے ہیں کہ 5 جنوری 2022 بروز بدھ صبح 9:30 بجے دارالعلوم حسنیہ میں علماء کرام کی خاص مجلس رکھی گئی ہے، جس میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد حدیث حضرت مولانا عبدالقادر صاحب پٹنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا کر واعظ فرمائیں گے، اس لیے تمام علماء کرام وہاں شرکت فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اعلان جامعہ تعلیم الدین شیلوگر کی جانب سے ہے کہ جہاں پر جمعرات کو صبح 8 بجے جامعہ شیلوگر کے اندر مسابقت قرآن کریم ہے، جس میں حضرت قاری صدیق صاحب سانسردی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر حضرات تشریف لائیں گے، تو وہاں پر بھی شرکت فرمائیں۔ اسی طریقے سے تیسرا اعلان کہ اپنے قاریہ واری خاصدار واری یا قاریہ واری مسجد جامعۃ الایمان
کہ وہاں اس کا اوپننگ ہے، تو منگل کے دن مغرب کی نماز میں وہاں پر حضرت مولانا عبد القادر صاحب جو دارالعلوم حسنیہ میں بھی آ رہے ہیں انہی کا بیان رکھا گیا ہے، تو ساتھ ہی وہاں مغرب پڑھنے کی فکر کریں۔ اور اسی طریقے سے چوتھا اعلان یہ ہے کہ جامعہ روضۃ الصالحات کے ماتحت چلنے والا مدرسہ نگینہ واری کے اندر جامعہ روضۃ الصالحات، اس کا سالانہ جلسہ 2 جنوری 2022 بروز اتوار دوپہر 2 بجے گھاٹی جماعت خانے میں رکھا گیا ہے، جس میں فارغ ہونے والی 21 بچیاں سند فراغت سے نوازی جائے گی۔ لہذا اس خوشی کے موقع پر صرف اور صرف ماں بہنوں کو شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کو وہاں پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ تمام ہونے والے پروگرامات کو ہم تمام کے لیے اور پورے شہر کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔